بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، حضرت مفتی اکرام صاحب نے الحمدللہ بڑی حد تک ہمارا کام آسان بھی کر دیا ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی کر دیا ہے. آسان تو اس لیے کر دیا کہ انہوں نے بہت سادہ لب و لہجے میں، بہت سادہ انداز میں، بلکہ ہماری اپنی زبان میں جس سے ہم مانوس ہے، جس میں ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اسی زبان میں ہمارے اس مجمع میں جس عمر کے لوگ موجود ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے بہت کام کی کلیدی باتیں، جنہیں گجراتی میں ہم چاوی روپ باتوں کہتے ہیں، ایسی باتیں ارشاد فرما دی جس سے اگلے شخص کا کام آسان ہو گیا. اور مشکل اس لحاظ سے کی ہے کہ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص، سائنٹیفک ریسرچ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اس وقت جس دور کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس میں 7 منٹ سے زیادہ کوئی آدمی کسی ٹاپک پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، یعنی مسلسل توجہ کے ساتھ نہیں سن سکتا. تو اب یہاں 7 منٹ سے اوپر 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، اس لیے یہ میرے لیے واقعتاً امتحان کی گھڑی ہے کہ اب میں مزید 1 گھنٹے تک آپ کو کس طرح یہاں رو کے رکھوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو اس پورے مجمع کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بیچارے بہت مختصر مدت لے کر آتے ہیں جس میں انہیں اپنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک مشن ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اور وہی فکر آدمی کو اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے ملک میں اپنے کسی پرائیویٹ کام سے بھی پہنچا ہے تو وہاں اس کے ذہن پر یہ بات سوار رہتی ہے کہ میں اپنے مشن کو کبھی اگنور نہیں کر سکتا، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی خیر وجود میں لانے کی اس کو چابی بنا دے، 2 بات کہنے کا موقع دے، کسی کے دل پر دستک کا موقع اس کو ہاتھ آ جائے تو وہ شخص اس کو مس نہیں کرتا. تو واقعتاً ہم سب حضرت مفتی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے یہ وقت ہم سب کے لیے فارغ کیا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی جہاں بھی جائے وہ خیر کی چابی بن کر رہے، اور یہی اس کی زندگی کے مکمل طور پر وصول ہونے کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خیر کی کنجی اور چابی بنا لے، اور اس کو کسی برائی کے بند کرنے یا برائی کے دروازے کے بند ہونے کا ذریعہ بنا لے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نوجوانوں کے ذریعے سے، ایسے علماء کرام کے ذریعے سے جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے گاؤں کے یہ فکر مند علماء کرام ہیں. علماء پورے ملک میں پائے جاتے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں ان کا بسیرا ہے. ایسے ایسے علماء بھی نظروں کے سامنے ہیں اور ان گنہگار آنکھوں نے دیکھے ہیں کہ
ان کے سامنے اپنے پورے علاقے کی سچویشن ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سرپٹ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور کس طرح نوجوانیاں ایک ڈسٹرکشن کا شکار ہو رہی, ودھونستا کا شکار ہو رہی, ضائع ہو رہی, تباہ ہو رہی, لیکن وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں اور نوجوان گھلتے رہتے ہیں, بڑھاپے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں, جوانیاں سڑ جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی پیشانی پر جو نہیں رینگتی اور ان کے دل کے اندر ان نوجوانوں کی جوانی کو کام میں لگانے کا کوئی جذبہ, کوئی پازیٹیو عنصر پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کرام عطا فرمائے ہیں جو اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں, جو کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نوجوانی کسی فٹ بال کے میدان پہ سڑ رہی ہے اور کسی کی کرکٹ کے میدان میں ضائع ہو رہی ہے اور کوئی موبائل کی اسکرین پر اپنی نوجوانی کو تباہ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی پوری شخصیت, اس کا پورا کیریکٹر, اس کی پوری پرسنالٹی فنا ہو رہی. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خاموش تماشائی بن کر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا, ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ان سب کو ایک درست ڈائریکشن دینا چاہیے, ان کی نوجوانی کو درست سمت پر لگنا چاہیے, ان کی نوجوانی وصول ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے, کام کرنے, قوم کے لیے, کمیونٹی کے لیے جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے, اس میں ان نوجوانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بس یہ ہمارے انہی علماء کرام کی فکریں ہیں جن فکروں نے آپ کو یہ تیسری مرتبہ تقریباً یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہمارے ان علماء کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ آپ سب یہاں جو تشریف فرما ہیں تو حضرت مولانا مفتی صاحب بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ ہم اس مجلس کو معمولی نہ سمجھیں, اور واقعتاً مجھے یہ بات اس لیے زیادہ اچھی لگی کہ بیمار کو جب بیماری کا احساس نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے, لیکن ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کا احساس رکھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی کہ مجھے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے, اس سے باہر آنا چاہیے. تو آپ سب کا یہاں پر موجود ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہے. ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں زندگی ہماری اس رخ کے اوپر نہیں گزر رہی جس رخ پر اس کو گزرنا چاہیے تھا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ابھی ہمارا اس لیول کا نہیں ہوا ہے جس لیول کا ہونا چاہیے تھا, اور ہماری زندگی کے دن رات اس شان سے نہیں گزر رہے ہیں جس شان سے ان کو گزرنا چاہیے تھا. تو یہی وہ فکر ہے, یہی وہ سوچ ہے جو آپ کو یہاں لے آئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. یعنی جب احساس پیدا ہوتا ہے, آدمی اپنی زندگی میں پیدا ہونے والی یا جس سچویشن سے وہ گزر رہا ہے اس کو وہ ریئلائز کرتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کسی نقصان کی طرف جا رہا ہوں, اور اس کے بعد اگر وہ واپس لوٹتا ہے, اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں, اس طرح کی کسی مجلس کی طرف آتے ہیں, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کسی بڑے ریولیوشن کا فیصلہ کر لیا ہے, اس نے اپنی زندگی میں کسی بڑی تبدیلی کے لانے کا فیصلہ کر دیا ہے. یقیناً سب لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے, اور جس سچویشن کو ہم نے 22 تاریخ کو فیس کیا اس سے پہلے بھی کئی مرحلے قوم پر ایسے آ کر گزر گئے. سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان حالات کو بدلنا چاہیے, اس استھتی کو چینج ہونا چاہیے. لیکن میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کسی چمٹکار سے نہیں ہوتی. حالات کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کسی جادو کی جھپی کے ذریعے سے نہیں ہوتی. حالات میں چینج جو آتا ہے یہ چینج یکایک نہیں آتا, بلکہ اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے, اس کا ایک پراپر وے ہے. جس راستے سے تبدیلی آئے گی پوری کمیونٹی میں آئے گی, اس سے آگے بڑھ کر کہیں تو پورے ملک کے اندر آئے گی, لیکن اس کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ آدمی کی اپنی ذات ہے. کہ سب سے پہلے تبدیلی جو آتی ہے
وہ ایک شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس سے آگے بڑھتی ہے اور وہ سماج کا حصہ بنتی ہے، اور آگے بڑھ کے وہ کسی علاقے اور پورے ملک کا حصہ بنتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کو، آئندہ آنے والی پیڑھیوں کو عزت کے دن گزارنے اس ملک میں نصیب ہو، تو اس کے لیے تبدیلی کا آغاز مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی نوجوانوں کو کرنا پڑے گا۔ آج جس صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو یوٹیلائز کیا، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ وہ نوجوان جو پڑھنے لکھنے کے اندر مشغول رہتے تھے اور ریلیجین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ ان کا کوئی سیریس تعلق نہیں تھا، کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، اور ان کے یہاں یہ گہرا تعلق پیدا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ پڑھے لکھے ذہن کو اٹریکٹ کر سکے ایسا کوئی اٹریکشن اور ایسی کوئی اسپیشلٹی ان کے مذہب کے اندر پائی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کو ایک راستے کا راہی بنایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جذبہ ان کے بڑے بوڑھوں میں کبھی پایا جاتا تھا، وہی ریلیجیس اسپرٹ آج نوجوان نہیں بلکہ 5-6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے میں انہوں نے کریٹ کر کے دکھا دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کا ہوا ہے، یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو وہاں ہوا ہے، جو ذہن سازی ہوئی ہے، جو مانسکتا ان کی بنائی گئی ہے، اور اسی مانسکتا نے آج سب چیزوں کو بھلا کر انہیں ایک مشن کے لیے حرکت میں لا کھڑا کیا، تو اس سطح کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جس کو گجراتی میں ویکتتو وکاس کہا جاتا ہے، وہ ہماری اپنی ذات کے اندر کہاں ہے۔ آج جب میں اپنی ذات کے اندر ڈوبتا ہوں، غور کرتا ہوں، آتم منتھن کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں، جس کو ہم سیلف انالیسس کہہ سکتے ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے گناہ ہیں جنہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا ڈیول سم کی بات کر رہے تھے۔ یقیناً جس طریقے سے میرے دوستو ڈیول سم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پرسنالٹی کے اندر بھی ایک ڈیولزم ہوتا ہے، پرسنالٹی کے اندر بھی ایک دو رخا پن ہوتا ہے کہ آدمی ایک چہرے کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ایک دوسرے چہرے کے ساتھ وہ اپنی پرسنل لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم تو 14 صدیوں پہلے نازل ہوا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جبکہ وہ رات ایسی چیزوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ غور کریں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ آیت کریمہ آج اتر رہی ہے اور ہماری اس کرنٹ سچویشن کی پکچر ہمارے سامنے کھینچ رہی ہے کہ جب میں باہر رہتا ہوں تو میرا لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان ایک چہرہ ہے، لیکن جب میں دروازہ بند کرتا ہوں، اس کی کنڈی چڑھاتا ہوں، تو میری انگلی کی چند حرکتیں مجھ کو ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیتی ہے جہاں جس کلپ سے میں لطف اٹھانا چاہوں، جس فلم کو دیکھنا چاہوں، جس تصویر کو دیکھنا چاہوں، جس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہوں، دنیا میرے سامنے کھل جاتی ہے۔ اور اس وقت ایک صدا آ رہی ہوتی ہے جسے ہمارے دل کے کانوں کو سننا چاہیے تھا۔ وہ صدا کیا ہے کہ جب بندہ دروازہ بند کر لیتا ہے، اس کی کنڈی چڑھا دیتا ہے اور اس گندی دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو آواز یہ آتی ہے کہ میرے بندے، تو نے سارے دروازوں کو بند کر لیا جس سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن تو اس دروازے کو بند کرنا بھول گیا ہے جس سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس وقت یہ پکار بھی سنائی دیتی ہے، کوئی دل کے کان رکھنے والا ہو تو اس کو سنے گا۔ وہ یہ پکار آتی ہے کہ میرے بندے، اگر تو دیکھ رہا ہے اور تو کوئی غلط کام کسی کمرے میں تنہائی میں کر رہا ہے، اگر چھوٹا سا بچہ کسی دیوار کی، کسی کھڑکی کی درار سے یا دروازے کے شگاف اور پھٹن سے
तुझे ये गलत काम करते हुए देख ले, तेरी पेशानी के ऊपर पसीने की बूंदें आ जाएगी, तेरे हाथ में कपकपी तारी हो जाएगी कि एक छोटे बच्चे ने मुझे ये गुनाह करते हुए देख लिया। ए मेरे बंदे, क्या मैं तेरे नजदीक एक छोटे बच्चे से ज्यादा गया गुजरा हूं कि तू एक छोटे बच्चे से तो हया कर लेता है, लेकिन अपने रब से यानी मुझसे हया नहीं करता है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने आदमी की बहुत बड़ी ढिठाई होती है। और तन्हाई के गुनाह ऐसे गुनाह होते हैं जो आदमी के अंदर निफाक पैदा करते हैं, ऐसी मुनाफकत पैदा करते हैं कि आदमी अंदर से खोखला होता चला जाता है। फिर दीन की दूसरी चीजों पर उठ खड़ा होने, दीन के खातिर किसी बड़ी कुर्बानी को पेश करने, उसके लिए उससे आगे बढ़कर जरूरत पड़ जाए तो अपनी जिंदगी की बाजी लगा देने के जो हौसले हो सकते हैं, वो सारे के सारे हौसले और जज्बे उसकी जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं और तन्हाइयों के गुनाह की नहुसत से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ कौमों को हर दौर में आजमाने का अंदाज अलग अलग हुआ करता है। किसी जमाने में यह ऐलान आया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयबलुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस-सैद, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हें शिकार के जानवरों के जरिए से आजमाएगा। पहले जमाने में लोग हज उम्रे का सफर करते थे, जंगलों से गुजर होता था, सवारियां माकूल इस जमाने की सी तरक्की याफ्ता नहीं थी, तो ऊंटों से, पैदल या घोड़ों से सफर होता था। वहां उनकी जो सबसे स्वादिष्ट ग़िज़ा और खुराक होती थी वो जंगल के जानवर होते थे जिनका वो शिकार किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुमको शिकार के जानवरों के जरिए से आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? कि तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उन जानवरों तक, नेज़े बर्छी को कहते हैं, भालो गुजराती में कहते हैं, तो तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, यानी वो तुम्हारे सॉफ्ट टारगेट होंगे कि तुम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर सकोगे। तो अल्लाह ताला इन जानवरों को तुम्हारे सामने से क्यों गुजारेगा? लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह ताला ये जाने कि कौन उससे बिन देखे डरता है। मेरे दोस्तों, ये गुनहगार आपकी खिदमत में अर्ज करता है कि हर दौर में अल्लाह ताला के यहाँ लोगों को, कौमों को, कम्युनिटीज को या उस कम्युनिटी के यंगस्टर्स को आजमाने के जो उसलूब और अंदाज होते हैं वो अलग अलग हुआ करते हैं। उस दौर में उनकी आजमाइश शिकार के जानवरों से की गई कि सॉफ्ट टारगेट बनाकर निगाहों के सामने से गुजारा गया कि हालत एहराम में रहने के बावजूद आदमी उससे बचता है या उसका शिकार कर लेता है। तो अब इस दौर में हमारे नौजवानों का जो इम्तिहान हो रहा है वो इस मोबाइल के जरिए से हो रहा है, वो तन्हाई के गुनाह के जरिए से हो रहा है। पहले जमाने में फिल्म देखना इतना मुश्किल था कि अगर पड़ोसी के यहाँ कोई टीवी देखने चला जाता था, घर इत्तिला होती थी, उसकी पिटाई होती थी। थिएटर में जाने वालों के बारे में ये बड़े बूढ़े जानते हैं कि लोग ये कहते थे कि ये अच्छे घराने के लोग नहीं हैं। इतना बुरा तस्वुर हमारे समाज में पाया जाता था, लेकिन वक्त गुजरा कि वो थिएटर अब हर इंसान के हाथ में है और वो तन्हाई में उसके जिस चीज से लुत्फ लेना चाहे, मजे उड़ाना चाहे, उड़ा सकता है। तो अब यहाँ इम्तिहान हो रहा है कि ये तुम्हारा सॉफ्ट टारगेट है। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। इस बात को याद रखना चाहिए कि सेक्स रिलेटेड जितने भी गुनाह होते हैं उनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव पावर होता है। आदमी ये सोचता है कि इस वेबसाइट की अभी विजिट कर लूंगा तो मुझे तो एक ही मर्तबा देखना है, जरा देख तो लो कि ये होता क्या है। बस आदमी चेक करने के लिए जाता है और उसी चेक करने के अंदर वो उस दलदल में ऐसा चला जाता है कि जितना निकलने की कोशिश करता है वो और धंसता चला जाता है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दुनिया में जिस कदर पहुंचता है, जिस कदर पानी पीता जाता है, उसकी प्यास और बढ़ती रहती है, उसकी भूख और बढ़ती रहती है और करीबन शादी से पहले अपनी नौजवानी से मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाने के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो कुर्बान जाए कुरान करीम पर। उसने ये नहीं कहा कि तुम विभत्सता ना करो, उसने ये नहीं कहा कि तुम अश्लील चीजों को ना देखो। उसने क्या कहा? ला तक़रबुल फवाहिश, विभत्सता के करीब भी ना जाओ, उस दरवाजे के करीब भी ना फटको, क्योंकि इन चीजों के अंदर एक अट्रैक्टिव पावर, एक चुंबकीय शक्ति होती है, एक मैग्नेटिक पावर होता है। अगर करीब जाओगे तो ये गुनाह तुम्हें अपने अंदर खींच लेंगे। और मेरे दोस्तों, हजरत मुफ्ती साहब अभी वो
मोबाइल के इस एडिक्शन की भी बात कर रहे थे। और हकीकत यही है कि उस पूरी दुनिया में, उस तिलिस्म में, उस जादू में इंसान को ऐसा उलझा दिया गया है कि पहले तो आदमी मोबाइल को ऑपरेट किया करता था, लेकिन अब ये मोबाइल मुकम्मल तौर पर आदमी को ऑपरेट कर रहा है। आदमी ये समझता है कि मोबाइल मेरे हाथ का खिलौना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो खुद मोबाइल का खिलौना है और उसके 24 घंटे इसी खिलौने के हवाले से ज़ाय हो रहे हैं। तो पहली बात सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि हम तन्हाई के गुनाहों से अपने आप को बचाएं। तन्हाई के गुनाहों से बचना ये इतना आसान भी नहीं है, ख़ास तौर पर जिसको उसकी आदत लग गई हो उसके लिए बचना इतना आसान नहीं है। अब आदमी उससे बाहर कैसे निकलेगा, उसके लिए तदबीरें हैं। तदबीर क्या है? आप अपने गांव के किसी मोतबर आलिम दीन से या जिस आलिम दीन की, जिस बुजुर्ग की आपके दिल में मोहब्बत है, उससे राब्ते का ताल्लुक रखें, उससे कांटेक्ट रखें और कांटेक्ट ऐसा रखें कि अपनी बुराइयां उनके सामने पेश करें। नौजवान झिझकते हैं कि हम ये बुराई, ये कमी, ये कोताही उनके सामने पेश करेंगे, उनको पता चल जाएगा। नहीं, ये लोग आपके खैरखा लोग हैं। कोई बीमार दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो किसी डॉक्टर से अपनी बीमारी को छुपा कर ये समझे कि मैं शिफायाब हो जाऊंगा, बल्कि वो अपने आप को मौत की तरफ ले जाएगा। तो ये डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने अपनी बीमारियां पेश करें। आप किसी बुजुर्ग के पास चले गए और आपने कहा कि मुझे मस्टरबेशन की बीमारी है, और इसी तरीके से मेरे किसी लड़की के साथ ताल्लुकात है, या इसी तरीके से मैं रात की तन्हाइयों के अंदर गलत काम करता हूँ, गुनाह करता हूँ और गलत चीज़ें देखता हूँ। जब बंदा उसका तज़किरा करता है तो उस बुजुर्ग के दिल में, उस आलिम दीन के दिल में इस बंदे की मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत ये पैदा होती है कि या अल्लाह देखिए, ये जो नौजवान है, ये नौजवान अगर मुझे नहीं बताता, मुझे पता चलने वाला नहीं था, लेकिन उसने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर भरोसा किया और अपनी राज की बात, जिस राज की बात को बता देने के नतीजे में उसे उसकी इज्जत का भी खतरा है, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा करके ये बात मुझे कही है। वो जब तहज्जुद में उठेगा, उसकी दुआओं में आपका हिस्सा होगा, उसकी आहों में आपका हिस्सा होगा। और आदमी जब किसी के पास पहुंचा है, उसको जाकर बताता है, तो बताने की वजह से उसकी इस्लाह का जो इखलास है, वो इखलास अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचता है। अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा ये बंदा मुखलिस है। वो लोगों से छुपा सकता था और लोगों के सामने भला चंगा बनकर फिर सकता था, लेकिन उसने अपनी इस्लाह की नीयत से किसी आलिम से, किसी बुजुर्ग से अपनी ये कमी शेयर की है। अब मैं तेरी इस्लाह का सामान करता हूँ, उससे मेरे दोस्त तो इस बीमारी से नजात मिलेगी और आदमी इस बीमारी से बाहर आएगा। वरना सूरत हाल तो ऐसी बनी हुई है कि हकीम हजरात, उलमाए किराम को ये मशवरे देते हैं कि आप लोग इन टॉपिक्स को अपने बयानों में लाएं, इसलिए कि हमारे पास, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो अपनी नौजवानियों से फारिग हो चुके हैं और उसके नतीजे में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे आगे बढ़कर अगर कहूँ तो घर टूटने तक के मसाइल आ जाते हैं। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बीमारियों को छुपाएं नहीं, बल्कि उसका तज़किरा किसी आलिम दीन के सामने जाकर करें। इसी तरीके से जिस तरह गुनाह देखने से उसका लुत्फ लेने का मजा आदमी ने उठाया है, तो अब उसको छोड़ने के लिए मुजाहदा और उसके छोड़ने के लिए मशक्कत भी झेलनी पड़ेगी। एक आदमी की आदत अगर 15 दिन की है, उसको छोड़ना आसान है। बीड़ी पीने की आदत महीने की है तो उसको छोड़ना और मुश्किल होगा। अगर 1 साल की पुरानी आदत है, उसका छोड़ना और मुश्किल होगा। तो आदत जितनी गहरी होगी, जितनी पुख्ता होगी, उसको छोड़ने के लिए जो मुजाहदा है, जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है, वो भी उसी सतह की होगी। ये पत्थर आदमी को अपने सीने के ऊपर रखना पड़ेगा। उसका दूसरा तरीका ये है कि आदमी ये करे कि वो जिस कमरे के अंदर सोता है, उस कमरे में अपने साथ उस एंड्रॉइड मोबाइल को लेकर, या जिस मोबाइल को भी वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको लेकर ना जाए। अब इस पर दिल पर आ रहे तो चलेंगे कि ऐसा तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अपने आप के साथ एक कमिटमेंट हो। वो कमिटमेंट ये है कि जब भी मैं रात को सोने के लिए जाऊंगा तो अपना मोबाइल उस कमरे से बाहर किसी और जगह रख दूंगा
اور فجر کی نماز کے لیے جہاں تک اٹھنے کی بات ہے وہ گھر کے کسی فرد کو کہہ دوں گا کہ تم مجھے اٹھا دینا، شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے، وہ چونکہ ہم سے زیادہ جانتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو اپنے ساتھ موبائل نہیں لے جائے گا تو فجر کی نماز کے لیے تجھے اٹھائے گا کون؟ اس بہانے سے وہ موبائل ہمارے بستر تک کھینچ لاتا ہے اور پھر آدمی اب لگا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے پھر اسی دنیا میں چلا جاتا ہے جس دنیا سے بچنے کے ارادے سے وہ نکلا تھا۔ اس لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اس کمرے ہی میں نہ لے جائیں، وہ شاخی کیوں رہے جس پہ الو بیٹھے۔ یا اسی طریقے سے میرے دوستو اس کی ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے، کمٹمنٹ کے طور پر آدمی اپنے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ میں ایک مدت تک، جب تک کہ مجھے مکمل طور پر اس بیماری سے شفا نہ ہو جائے اور اس گندی دنیا سے میں باہر نہ نکل جاؤں، تب تک میں سادہ فون استعمال کروں گا۔ یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ بالکل سادہ موبائل استعمال کریں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی انسٹا میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور دوسری چیزوں میں اس طریقے سے گھر کر رہ گئی ہے کہ اب میں اس کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ کے ہوتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک اٹیچمنٹ ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن بھائی ہمیں کون سے بڑے بڑے بزنس چلانے ہیں اور ہمارے کس بندر کے اوپر بڑے بڑے جہاز اتر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ ہم نے اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضرورت کی حیثیت اختیار کر گئے۔ نہ ہمارے مرید ہیں جن کی ہم کو تربیت کرنی ہے، اور نہ ہم مفتی ہیں کہ لوگوں کو ہمیں مسائل بتانے ہیں، اور نہ ہم کوئی مشیر ہے کہ لوگ ہم سے مشورے معلوم کرتے ہیں، اور نہ ہم کوئی بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں کہ لوگ فون پر کانٹیکٹ کر کے ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ تو آدمی ہے فارغ، لیکن اس نے اپنے طور پر اس کو ضرورت کی چیز سمجھ لیا، اس کو 24 گھنٹے جیب میں لے کر گھوم رہا ہے۔ تو ایک کمٹمنٹ ایسا ہو کہ میں اس کو اپنی ذات سے ایک مدت تک کے لیے جدا کر دیتا ہوں۔ اس سے بھی دل پر آرے چلیں گے، اس پر بھی شیطان لبھائے گا، لیکن اس پر رہنا ہے۔ ذات کو اگر بنانا ہے، ڈھنگ کا بننا ہے، ڈھنگ کا اپنے آپ کو بنانا ہے، قوم کے کام آنا ہے، آئندہ کی رسوائی سے بچنا ہے، تو میرے دوستو کم از کم اتنے مجاہدے، کم از کم اتنا سٹرگل تو آدمی کو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جو لوگ کسی مشن کے حامل ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے گول کے لیے فارغ ہوتے ہیں، وقف ہوتے ہیں، ان کے کمٹمنٹ اپنی ذات کے ساتھ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مولانا یہ حضرت بلیاوی جو شیخ الہند رحمۃ اللہ عبید اللہ سندھی جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور تحریک ریشمی رومال کا نام اگر آپ نے سنا ہے تو افغانستان میں اس پوری تحریک کو، اس پوری موومنٹ کو کھڑا کرنے میں ان کا بہت کی رول رہا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ راندے رائے تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ آئے اور مہمان خانے میں ایک ہی کمرے میں دونوں کو سلایا گیا، وہ تو میزبان سلا کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عبید اللہ سندھی صاحب اپنے اس بستر سے نیچے اتر گئے اور نیچے سو گئے۔ مولانا منظور صاحب نے دوسرے دن ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں تحریکی لوگ کیسے ہوتے ہیں، مشن کے حوالے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی افغانستان میں اس تحریک کے زمانے میں کسی مہم کے اوپر تھا، کسی کام کے اوپر تھا، وہاں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ تو اس غلطی کے بعد میں نے اپنے آپ پر یہ لازم کیا کہ تو نے یہ غلطی کی ہے تو اتنے سال تک تجھے اوپر بستر پر نہیں سلاؤں گا۔ تو بس اپنے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میں نیچے سوتا ہوں۔ بڑے کام کیسے ہوتے ہیں، بڑے لوگ کیسے وجود میں آتے ہیں، بڑے بڑے گول کیسے اچیو کیے جاتے ہیں، یہ اس وقت اچیو کیے جاتے ہیں جبکہ آدمی اپنی تربیت کے بارے میں اتنا سینسیئر ہو، اپنی ذات کے بارے میں کڑے فیصلے لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ورنہ خدا نہ خواستہ جس گناہ پر میں ڈٹا ہوا ہوں، اڑا ہوا ہوں، اور جہاں وقت ملے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مثال تو بہت بھونڈی ہے لیکن اب مجبوری میں دینی پڑتی ہے کہ وہ جیسے خنزیر جو ہوتا ہے نا، تو جس کو گجراتی میں بھونڈ اور سور کہتے ہیں، پگ، تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ چلو ہم تم کو عطر والے کی دکان سے لے جا کے عطر دلا دیتے ہیں، چلو ہم تمہیں کسی مٹھائی کی دکان کے پاس لے جاتے ہیں، مٹھائی کھلا دیتے ہیں، دنیا کا مہنگے سے مہنگا چاکلیٹ کھلا دیتے ہیں، تو وہ خنزیر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چاہے کتنی قیمتی خوشبو کیوں نہ ہو، مجھے تو گندگی راس آ گئی ہے، مجھے تو یہ بتاؤ کہ پاخانہ کہاں ہے۔
تو جب آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کا مزاج مستقل یہ بن جاتا ہے کہ وہ اس گندے پاخانے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں موقع ملے اور اسکرین کھول کے بیٹھ گیا, کہاں موقع ملے فون کھول کر بیٹھ گیا. تو کیا آدمی پوری زندگی پوری نوجوانی اسی طریقے سے سڑا دے گا کہ وہ اسی گناہ کے حوالے رہے گا؟ ابھی خواہشات کی بات ہو رہی تھی, بڑی اچھی بات مفتی صاحب فرما رہے تھے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. دیکھ رہا ہے کہ میں تباہ ہو رہا ہوں, لیکن اپنی خواہش کو اپنی ذات کے اوپر ایسا مسلط کر رکھا ہے. اب اس میں ہر ایک کا نشہ الگ الگ ہوتا ہے, کسی کا موبائل ہوتا ہے, کسی کا اس موبائل کے اندر بھی پھر الگ الگ ہے, کسی کا پب جی ہوتا ہے, کسی کا رمی ہوتا ہے, کسی کی کوئی اور گیم ہوتی ہے, اور کسی کے یہ آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. کوئی کسی پر کرکٹ سوار ہے, کسی پر فٹ بال سوار ہے, کسی پر کوئی اور چیز سوار ہے. او میرے دوستوں, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. یہ گنہگار آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ہماری ان غفلتوں کی وجہ سے یہ ہماری پوری کمیونٹی کہاں پر جا رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری مسلمان عورتیں, مسلمان ماں بہنیں, ہماری بہن بیٹیاں جو مین اسٹریم سے ہٹ کے دوسری اسٹریم میں جا رہی ہیں, ان سے جب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے, جب سرچ کیا جاتا ہے, تو جہاں بہت ساری وجہ سامنے آتی ہے وہاں یہ وجہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے تو بڑی محنت سے اسکول میں پڑھا, کالج میں پڑھا, اب ہم نے ایک ڈگری حاصل کی, اس کے بعد ہم نے اپنی کمیونٹی کے اندر ایسے ہی ڈگری رکھنے والے کسی لڑکے کو تلاش کیا, تو پوری کمیونٹی میں تلاش کیا, ہمیں اپنا ہم پایا, جس کو ٹیکنیکل لینگویج میں, مفتیوں کی ٹیکنیکل لینگویج میں کفو کہا جاتا ہے. ان کا پیرالل کوئی دوسرا نوجوان ہم کو نظر نہیں آیا جس کے ساتھ ہم شادی کر سکیں, لیکن ایسے ڈگری دھاری نوجوان دوسرے مذہب کے یہاں پائے جاتے تھے. اس لیے ہم اپنا سٹیٹس ڈاؤن نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں, اس لیے ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, اپنی کمیونٹی کی کسی نوجوان کے ساتھ نکاح نہیں کی. تو اب ہمارا شکوہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے ان جابز کے دروازے بند ہیں اور ہمیں بڑھنے کا موقع, اور اللہ کے بندو جب ہم محنت کریں گے تو آدمی میرٹ میں آئے گا, اور میرٹ میں آئے گا تو آگے بڑھے گا. میرٹ میں پہنچنے تک کی آدمی محنت کرنے کے لیے آمادہ نہیں, وہ امتحان کا ایگزام کا جب ایک ہفتہ رہ جاتا ہے تو لے کر بیٹھتا ہے. ہم نے ایسے اپنے نان مسلم دوست دیکھے ہیں جنہوں نے سائنس لی ہوئی تھی, اور ایک دن کے 20-20 گھنٹے وہ اسٹڈی کرتے تھے, 20-20 گھنٹے اسٹڈی کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ٹوائلٹ میں جاتے تھے تو ٹوائلٹ میں بھی اپنی ٹیکسٹ بک لے کے جاتے تھے. نہیں جانا چاہیے, علم کے ادب کے خلاف ہے, لیکن ان پر وہ دھن ایسی سوار تھی کہ اپنی ٹوائلٹ کے اندر بھی وہ ٹیکسٹ بک لے کر جاتے تھے. اب اس کے مقابلے میں ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہمارا دل جو ہے وہ خون روتا ہے کہ یہ جوانیاں کہاں تلف ہو رہی ہیں اور کہاں ضائع ہو رہی ہیں. میرا کھیل بھی نہیں چھوٹنا چاہیے, موبائل پر میرا وہ سرفنگ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے, اور اس کے باوجود میں A+ لے آؤں. میرے دوستو یہ کیسے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور ہم پھر جب ریزلٹ آتا ہے تو اگر کسی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں تو بھید بھاؤ کے پیچھے چھپتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں جو عہدہ, جو پوسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکے گی. جو نہیں لکھی ہے اسے کوئی دے نہیں سکے گی. ہمارے دوست کے ایک دوست تھے, وہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کلرک کے لیے ایک ویکینسی تھی, تو وہ وہاں پر اس کے فارم ڈسٹریبیوشن جاری تھا, وہ وہاں پر گئے اور فارم مانگا. تو وہ انکل جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں پوروگرہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا, نام پوچھا پہلے, اب نام سے پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے, تو انہوں نے کہا کہ سوری بیٹا فارم تو ختم ہو گئے. یہ کہہ کے ان کو ٹرکھا دیا. اب یہ واپس آئے, اب یہاں بظاہر موقع ہمت ہار جانے کا ہے, لیکن اس شخص نے محنت کی, الگ سے دوسرا ڈپارٹمنٹ چوز کیا, GPSC کا ایگزام دیا اور بہت اچھی جگہ اس کی پوسٹنگ ہوئی.
तो वो मिठाई लेकर उस अंकल के पास पहुंचे कि अंकल आज मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। कहा कि आप अगर उस दिन मुझे वो फॉर्म दे देते और यहाँ क्लर्क की जॉब मेरी लग जाती तो मैं न जाने कितनों का बोझ झेलता रहता और यहाँ मजदूरी करता रहता। आपने फॉर्म न देकर मुझ पर एहसान किया कि मैंने दूसरा मैदान चूज किया, आज मेरी यहाँ पोस्टिंग है और इतने लोग मेरे हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। तो बात असल मेहनत की है, सातत्यपूर्वक, जिसको हम गुजराती में कहते हैं। आदमी मुसलसल मेहनत करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस मकाम पर पहुंचाएंगे। फिर हमारी इन बहन बेटियों को बाहर निकाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अपनी ही कौम में इतने डिग्री धारी मिल जाएंगे जिससे शादी करके वो अपने गुमान के मुताबिक अपने स्टेटस को बरकरार रख सकेगी और उससे आगे बढ़कर, जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी ज्यादा सीरियस बात है, लेकिन अब हम लोग ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कभी कभी वहां कम उम्र लोगों को भी वक्त से पहले मैच्योर हो जाना पड़ता है। जैसे मुल्क के, पूरी दुनिया के जिस इलाके के अंदर अभी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ के बच्चे बिफोर टाइम मैच्योर बच्चे हैं, जो वहाँ के तकाज़ों को समझते हैं, जिन हालात को वो फेस कर रहे हैं उन हालात में उन्हें कैसा होना चाहिए उसको समझकर वो पहले से मैच्योर हैं। तो इस तरीके से हम भी इस मुल्क में अब उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि हमें वक्त से पहले मैच्योर होना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि फैसले हमारे खिलाफ हो रहे हैं। भाई क्यों हो रहे हैं फैसले हमारे खिलाफ? उसके पीछे की लिंक को समझने की जरूरत है। बात यह है कि जो कौम सिस्टम का हिस्सा बनती है वो उस मुल्क के अंदर अपने अस्तित्व को बचा ले जाती है, अपना सरवाइव कर जाती है। और जो कौम सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकती तो उसकी वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं कि वहाँ पर यहूदियों की तादाद बिल्कुल मुश्किल से 3% है। 3% क्या होता है, लेकिन वहाँ पर जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो 70% गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि 70% गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो कम्युनिटी बैठेगी तो वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो वही तय करेंगे। और इसी तरीके से वहाँ की जो दाखिली गुरु खातू जिसको कहते हैं, और उससे जो उस लेवल से जो फैसले लिए जाते हैं वो भी वही कम्युनिटी तय करेगी। अब उसका नतीजा क्या है कि वो अमेरिका की मिसाइलों को जब अफगान की तरफ फेरना चाहा वहाँ फेर दिया, सीरिया को तबाह करना चाहा वहाँ कर दिया, और इसी तरीके से बोस्निया पर बरसाना चाहा वहाँ बरसा दिया, इराक को उजाड़ना चाहा वहाँ उजाड़ दिया, पड़ोसी मुल्क पर डालना चाहा वहाँ दाग दिया। और अगर आज ये सूरत हाल है कि फलस्तीन को उजाड़ना चाहा वहाँ उजाड़ दिया, सब उसके लिए वक्फ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी में होने के बावजूद अपने आप को मेहनत करके सिस्टम का हिस्सा बनाया। जब आप सिस्टम का हिस्सा रहेंगे तो आप मुल्क के बड़े बड़े फैसलों पर असर अंदाज हो सकेंगे। और ये भी याद रखें कि इससे ये, अब जैसे हमारे मुल्क के अंदर हमारे सिख भाई हैं, उनकी तादाद भी इस मुल्क में इतनी है जितना आटे में नमक है, लेकिन उन्होंने एक मोटो बनाया, एक एम बनाया कि हमें मेहनत करके यहाँ मिलिट्री के अंदर अपने इतने लोग दाखिल करने हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी तादाद हमारी कम्युनिटी से जाए। अब आज रिजल्ट क्या है कि आज खुदा कोई गवर्नमेंट आती है और उस कम्युनिटी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करती है, कोई बड़ा कानून बनाती है, और ये लोग ये कहते हैं कि हम सब एक साथ रिज़ाइन करते हैं, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लग जाएगी। आज किसी हुकूमत को ये हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, उनके खिलाफ कोई कानून बना सके। मेरे दोस्तों, बात यह है कि कौमों को अपना वजूद भीख में नहीं मिलता, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ता है। जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे फिर इट डजंट मैटर कि आप किसी मुल्क में कम्युनिटी में जिंदगी गुजार रहे हैं, माइनॉरिटी में जिंदगी गुजार रहे हैं या मेजोरिटी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कौमों की जिंदगी में लघुमती और बहुमती ये चीजें ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जो चीज मैटर करती है, अहमियत रखती है, वो ये है कि हम जहां पर हैं वहां पर कितने असर अंदाज हैं, वहां पर हम किस लेवल ऑफ कैरेक्टर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां हमारा रवैया कैसा है, वहां हम किस तरह अपने गोल के साथ समर्पित हैं। तब जाकर वो कम्युनिटी अपने आप को बचा ले जाती है और आइंदा आने वाली नस्लों को कोई अच्छा फ्यूचर दे जाती है। तीसरी बात जिस पर इस गुफ्तगू को शायद खत्म हो जाना है वो मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये अर्ज की कि तन्हाई के गुनाहों से अपने आप को निकालना
اور اس کے لیے ویسی ہی محنت کرنا جیسی محنت میں اپنے کسی دنیاوی ایمرجنسی کام کے لیے کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جذبہ تو سب کا ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں, لیکن اس کے لیے جو سیریس کوشش ہوتی ہے. سورہ کہف کی آیت کا بھی حوالہ دیا گیا تھا. سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا تذکرہ ہے, اس سے آگے بڑھ کر قرآن کریم جہاں یہ کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کو آخری دور میں دجالی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھا گیا ہے. تو یہ بشارت, یہ فضیلت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کے الفاظ کی بنا پر نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر جو میننگز بیان کیے گئے ہوتے ہیں وہ میننگز اپنے آپ میں اتنی فلفلمنٹ رکھتے ہیں, وہ اتنے پری پورن ہوتے ہیں کہ ان کو اپلائی کر کے آدمی اس دور میں دجالی فتنے سے بچ سکتا ہے. تو اس دجالی فتنے سے بچاؤ کا سامان اس آیت میں ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں. ہمارے مولانا اینکرنگ فرما رہے ہیں وہ ہم سب کو علماء کے ساتھ مربوط رہنے کی ترغیب دے رہے تھے. اور یہ واقعتاً یہ اکسیر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈھنگ سے رہیں, گناہوں سے نجات پائیں اور ایک اچھا دل لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو بزرگوں کے ساتھ علماء سے ربط بنا کر اپنی کمزوریاں ان کے سامنے ذکر کر کے اس سے نجات کا سامان کریں. دوسری بات یہ عرض کی کہ پڑھنے کے اندر محنت کریں, آگے بڑھیں, ایک گول بنائیں اور اس گول کے مطابق پھر محنت کریں. اور تیسری بات میرے دوستو یہ عرض کرنی ہے جس کی طرف ہمارے مفتی صاحب بھی اشارہ کر کے گئے کہ آدمی کس طریقے سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے. اب دیکھیں اس ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمارے حضرت مولانا نے بھی شاید ندوے سے استفادہ کیا ہے. تو مولانا عتیق صاحب ہے, حضرت مولانا کے استاذ بھی ہوں گے. تو مولانا عتیق احمد بستوی وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کا امریکہ جانا ہوا. وہاں جب گئے تو ان کو ان سینٹروں کی ملاقات کرائی گئی جہاں عیسائیت کو پھیلانے کے داعی تیار کیے جاتے ہیں, پریچرز تیار کیے جاتے ہیں. وہ گئے تو ان کو وہ وہاں نوجوان لڑکے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھیں. ان کو بتایا گیا کہ یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ یہاں سے ٹریننگ دینے کے بعد پھر ان کو افریقہ کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے. افریقہ کے ایسے درگم وستار جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر فلٹر پانی نہیں, اور جہاں پر ٹاور بھی نہیں آتا, اور جہاں پر لائٹ کا بھی معقول انتظام نہیں, اور کھانا بھی وہ نہیں جو گھر ملا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ سب نوجوان اپنے مشن کے ایسے سمرپت ہوتے ہیں کہ وہاں سالہ سال گزارتے ہیں, اور جب تک اس پورے گاؤں کو عیسائیت کے اندر کنورٹ نہ کر دے تب تک واپس نہیں آتے. دوسرے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں. جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو تریپورہ اور ناگالینڈ کے علاقے ہیں, یہ ہمارے ملک کے وہ علاقے ہیں جو جنگلی علاقے کہے جاتے ہیں. وہاں کی آب و ہوا بھی اتنی موافق باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتی. لیکن اس سے پہلے کتنے ہی عیسائیت کے, کرسچینٹی کو پھیلانے والے داعی وہاں پہنچے, اور وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر تیر کمان کے ذریعے سے ان کو نشانہ بناتے تھے. کتنے لوگ مر بھی گئے, کتنے وہاں کام آ گئے. لیکن آج کئی سالوں کی محنت کے بعد آپ ان صوبوں, ان اسٹیٹس کو آپ دیکھیں تو آج وہاں کی میجورٹی کرسچن ہے, وہاں کی آج بہومتی عیسائی ہے. کیسے؟ انہوں نے ایک ایم بنایا. تو یہ لوگ اپنا نقلی مال مارکیٹ میں کھپا رہے ہیں, اور جس کے پاس اصلی مال ہے, جس کے پاس 100 ٹچ مال ہے, اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہی متعین کی ہے, وہ غفلت کے اندر سویا ہوا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ کہا جائے کہ 3 دن کے لیے نکلنا ہے اور بیچ میں کسی راؤنڈ کا فائنل آ رہا ہو, وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آ وقت تو نہیں بنے, اس لیے اتلا ماٹا کہ ہماری فائنل ہے. یا اسی طریقے سے اس کو چلے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اور کسی ایسے علاقے میں بھیجا جا رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ رمضان میں یہاں سموسے بھجیے ملیں گے نہیں, تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہماری ہمتوں کی پستی ہے, یا ایک قوم کی حالت کے بارے میں
دین کے تعلق سے جو فکر جو جذبہ آدمی کے دل کے اندر ہونا چاہیے اس بارے میں آدمی کی بے حسی ہے، اور اسی بے حسی نے ہم سب کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچا رکھا ہے کہ دوسری قومیں اپنے اپنے مذہب غلط ہونے کے باوجود سفلتا کے ساتھ اس کو کنوے کر رہی، لوگوں کو پہنچا رہی۔ کتنے آدیواسی علاقے ہیں جو پورے کرسچینٹی کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ ڈانگ چلے جائیں، ہمارے گجرات میں آپ راج پیپلا کے علاقوں میں چلے جائیں، پورے گاؤں ہیں جو عیسائیت کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اب مجھے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو سرمایہ میرے پاس ہے، جس کے ذریعے سے مجھے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، جس کے ذریعے سے مجھے کئی قدموں کو راستے کے اوپر لانا ہے۔ اب یہ ہمارے مفتی صاحب جو بیان فرما رہے تھے، زامبیا کی سرزمین تو ایسی سرزمین ہے کہ بڑے بڑوں کو اپنے اندر ایسی جذب کر لیتی ہے کہ آدمی کی پوری مہم، اس کا پورا جو اٹینشن ہوتا ہے وہ پیسے کمانے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جہاں روپیہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں اگر کوئی آدمی دیندارانہ مزاج لے کر باہر سے آئے گا بھی تو وہاں کی لوکل فگر کے اندر آدمی ڈھل جائے گا اور اس کا بھی وہی اپروچ بن جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آدمی محنت کرتا ہے، اپنے مشن کو نہیں بھولتا اور لگا رہتا ہے۔ تو یہ مزاج بنانا کہ میں جہاں ہوں وہاں رہتے ہوئے میں دین کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوں، میرے ذریعے سے دین کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے، میرے ذریعے سے قوم کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس مجلس کا تیسرا پیغام جو آپ کی خدمت میں یہ گنہگار عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دینی تعلق سے اپنے آپ کو فکر مند بنائیں۔ اب دیکھیں یہ 22 تاریخ کا جو مسئلہ ہے، اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ 150 سال کی پوری تاریخ ہے، کوئی اس کے پیچھے اگر جائے گا تو یہ 150 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے، 250 سال ہے۔ 1830 کے آس پاس پہلی مرتبہ اس جگہ کے لیے سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ جگہ مسجد نہ ہو کر کچھ اور ہے، لیکن اس وقت انگریز تھے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو 2024 ہے، ہم اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 200 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو تبدیلیاں ایسے آتی ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پہلوں کے پھل ہیں، محنت ہے جس کے پھل یہ لوگ آج کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ آیا، فیصلہ آنے کے بعد اب یہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے علماء تو بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ ایسا اگر ہوگا تو ساری مسجدیں بھر جائے گی، ہمارا نوجوان مسجد میں ہوگا اور کہیں گے کہ اچھا جس گھر کو اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے فارغ کیا جا رہا ہے، جہاں کبھی سجدے ہوا کرتے تھے، جہاں کبھی ذکر ہوا کرتا تھا، جہاں کبھی تکبیر ہوا کرتی تھی، وہ شرک اور کفر کی گندگی اور نجاست سے پھر سے آلودہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دل کے اوپر اس کی چوٹ کس درجے کی لگے گی؟ لگتا ہے کہ آج ساری مسجدیں بھر جائے گی، لیکن عجیب بات ہے کہ جب فیصلہ یا اس تاریخ کو بھی دیکھا گیا اور آج بھی دیکھا گیا، اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے چند ہی دن کے بعد اس گنہگار کی اس گاؤں میں حاضری بھی ہوئی تھی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ فجر میں امام صاحب کے ساتھ، مؤذن صاحب کے ساتھ جتنے مصلی تھے آج بھی اتنے ہیں، اور ظہر میں جتنے تھے آج بھی اتنے ہیں۔ ارے چلیں ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن جو میرے محلے کی مسجد ہے اس کی طرف میرے قدم بڑھنے سے کون روکتا ہے؟ اس مسجد کو آباد کرنے سے مجھے کون روکتا ہے؟ دیکھیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، باشعور قومیں ہوتی ہیں، وہ قومیں اپنے خلاف آنے والے حالات کو بھی اپنی ترقی کے لیے ہتھیار بنا لینے کا ہنر جانتی ہیں۔ تو اگر ہم شکوے شکایت کرتے رہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو وائرل کرتے رہیں اور ہمارا کوئی ایکشن نہ ہو، کوئی عملی قدم نہ ہو، تو آج نہیں 100 سال کے بعد بھی ہمارے دن پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ What to do؟ کرنا میرے دوستو یہ ہے کہ اچھا اگر ایک مسجد وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اب میں یہ کروں گا کہ اپنی ذات کے لحاظ سے موت کی صبح تک نہ میری کوئی فرض نماز قضا ہوگی، اور اپنی اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں، جس مسجد سے بھی میرا تعلق ہے، اس گھر کے ایک ایک فرد کو میں نمازی بنا کر چھوڑوں گا، ایک ایک مسلمان کی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر جھکا کر چھوڑوں گا۔ یہ ایم آدمی اس موقع کے اوپر بنا سکتا ہے، یہ جذبہ اپنے دل میں تازہ کر سکتا ہے اور اس کے اکارڈنگ پلان بنا کر محنت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے
کہ وہاں سے جتنے فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کے مقابلے میں ہماری پروڈکٹیو محنتیں اگر بڑھتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہتھیار ان پر بھاری ہو جائیں گے، ان کے پلان ان کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک مدت ہو گئی کہ وہ کسی مسلمان کو ملک کے کسی علاقے میں اس کی داڑھی تراش دینے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگوں نے اس پر بہت غم و غصہ کیا کہ اچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شان میں گستاخی کی گئی، اور یقیناً اس پر ہمارے دل کھولنے چاہیے، خون کھولنا چاہیے، دل ابلنے چاہیے۔ لیکن اگر اس وقت قوم کے سارے نوجوان یہ طے کر لیتے کہ اچھا حضور کی سنت کے ساتھ یہ گستاخی کی گئی، آج کے بعد یہ سنت داڑھی میرے چہرے سے کبھی رخصت نہیں ہوگی، تو دیکھیں اسی دن قوم کے اندر کروڑوں نوجوان حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے والے پیدا ہو جاتے۔ ٹریپل طلاق کا مسئلہ اٹھا، اس وقت بھی کتنا شور ہوا۔ اب لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ ہماری یہاں لوکل کمیونٹی کے اندر کیا ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے، اس قانون کے بن جانے کے باوجود ہزاروں اور لاکھوں گھر ہے جو ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے نتیجے میں اجڑ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں سے جو حالات آتے ہیں ہم ان حالات کو جھیلتے بھی ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد غفلت کی وہی چادر اوڑھ کر اگلی کسی تباہی کے انتظار میں سو جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا میرے دوستو یہ ہے کہ وہاں سے جو حالت آئے، جو چیلنج آئے، اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے یہاں کوئی پروڈکٹیو محنت شروع کرنا، اس سے ہم آگے بڑھیں گے، اس سے ہماری ترقی ہوگی، اور خود ان کو ریئلائز ہوگا کہ یہ تو ہم نے سوئے ہوئے شیر کو بیدار کر دیا ہے، یہ تو سوئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جگایا ہے۔ ان کے ہتھیار، ان کی سکیم، ان کے پلان ان پر بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے اب مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے، اس عزم کے ساتھ آپ یہاں سے رخصت ہوں، اور دیکھیں اس طرح کے کاموں کے لیے ماشاءاللہ مزیدار جماعت کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پہلے سے بنا ہوا ہوتا بھی ہے، جو گھر گھر کی فرد کی ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ کر، ان کے ساتھ کنیکٹ رہ کر اس بات کی کوشش کرنا کہ میں ایک ایک فرد کو، ہم نے اپنے گاؤں میں بھی یہ 1 ہفتہ ہوا یہ مہم شروع کی کہ چلے ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں، تو اس کو کاؤنٹر اس طرح کیا جائے گا کہ ہم جیسے وہاں یہ ہوا اس کے مقابلے میں ہم اپنے گاؤں کے اندر 100% نمازی پیدا کریں گے۔ یہ اجتماعات میں جو کارگزاریاں ہوتی ہیں تو ان کارگزاریوں میں آج تک ہم نے کبھی کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی جو یہ کارگزاری سناتی ہو کہ ہمارے یہاں 100% نمازی پائے جاتے ہیں۔ کوئی بستی، ارے بستی تو کیا، اس بستی کی کوئی مسجد بھی ایسی نہیں، اور وہ بھی اگر ہو بھی تو 90% تک جاتا ہے، اور وہ بھی 5 نمازوں میں نہیں، کسی ایک نماز میں۔ اب فجر کی نماز ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں میرے دوستو، ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو رات میں اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی صبح طلوع آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ طلوع آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے، نحوست کے، لعنت کے سائے میں صبح کر رہا ہے، اس کا دن کیسا گزرے گا؟ اس کو انہیں پوچھا جائے کہ آخری مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کب پڑھی تھی، بیچارے کہتے ہیں کہ رمضان میں پڑھی تھی۔ مہینے گزر جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ اچھا ذرا بتائیں کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ 10 منٹ دعا کب مانگی تھی، وہ کہتے ہیں رمضان میں امام صاحب کے پیچھے آمین کہی تھی، اس کے بعد خود ہمیں انڈیویجولی 10 منٹ یکسوئی کے ساتھ مغرب کی نماز سے پہلے یا رات میں دعا مانگنے کا وقت ہم کو یاد نہیں کہ آخری مرتبہ کب مانگی تھی۔ پوچھا جائے کہ ذرا بتائیں آپ نے آخری مرتبہ آدھا پارا مسلسل رمضان کے بعد بیٹھ کر کب پڑھا، کسی کو یاد نہیں۔ یہ تو ہمارا پرسنل تعلق ہے، یعنی جس عقیدے کو میں اون کرتا ہوں، جس آستھا کے ساتھ لگے ہوئے ہونے کا میں دعوے دار ہوں، اس پر فخر بھی کرتا ہوں، لیکن جب اس میں پریکٹیکل بننے کی بات آتی ہے تو پریکٹیکلی اس آستھا کے ساتھ میرا تعلق کتنا کمزور ہے۔ اس لیے اپنے من میں ڈوبیں، سیلف انالیسس کریں، اپنے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو ان ایلیمنٹس کے ساتھ پھر سے زندہ کر کے دکھائیں، اور پھر اس کو اپنی ذات تک محدود اور سمت نہ رکھتے ہوئے اس سے آگے بڑھیں۔
جس طرح میں اپنے ساتھ کسی کو کھیلنے کے لیے لے جا سکتا ہوں, نہیں آ رہا ہے, اس کی تشکیل کرتا ہوں کہ یہ اچھا بولر اگر نہیں آئے گا تو میچ میں ہار جاؤں گا, آل راؤنڈر ہے, اس کے بغیر تو میچ کر نہیں سکتے, نہیں آتا تو میچ کینسل کر دیتے ہیں کہ ہم کو کوئی دوسرا دن دے دو, آج ہم کھیل نہیں سکتے. تو اتنا اہتمام ہے. تو یہی اہتمام نماز کے تعلق سے میرے دوستوں کے لیے میرا کیوں نہیں ہے کہ جسے میں اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر گراؤنڈ میں کھیلنے لے جاتا ہوں, اس کا ہاتھ پکڑ کر میں مسجد تک کیوں نہیں لا سکتا, اس کو خدا کے سامنے کیوں نہیں جھکا سکتا. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں, جو پراتھمکتائیں ہیں, جن کو پرادھانیہ دیا جانا چاہیے, وہ ساری کی ساری پرائیورٹیز بالکل نیگیٹو چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کر دی. تو وہاں سے اس کو ہٹا کے اس کو ایک پوزیٹیو وے دینا اور اپنی ساری فکروں کو, جذبے کو اور اپنی فیلنگز کو قوم کے ساتھ, دین کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے ایک ریفریشمنٹ کے ساتھ میدان میں اترنا, اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے پوری بستی کے اوپر محنت کرنا اور ایک ماحول پیدا کرنا, یہ میرے دوستو اس دور کی ضرورت بھی ہے اور آج کی اس مجلس کا کلیدی پیغام بھی ہے. تو یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ خاص طور پر تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور یہ نفاق آدمی کو بہت آگے لے جا کر کبھی کبھی دین و ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص تنہائی کے گناہ کا عادی بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی عظمت, اس کا احترام, اس کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے گا. اس لیے تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کا پراپر علاج کریں. ایک کسی عالم دین یا بزرگ کے پاس جا کر اس کو اپنا ڈاکٹر سمجھ کر اس کے سامنے اپنا کچا چٹھا رکھے کہ حضرت میں ان برائیوں میں مبتلا ہوں, اب آپ مجھے راستہ بتائیں. تو ہماری اصلاح کی طلب ان کے سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ اصلاح کا سامان کریں گے. دوسری بات یہ عرض کی کہ اپنے ایجوکیشن میں محنت کریں, ایک ویژن کے ساتھ محنت کریں. قوم کا یہ جو پورا وجود ہے, یہ جو پوری باڈی ہے, اس کا ایک نشکریہ حصہ, چھٹی انگلی بن کے رہ جانا جو قوم کے کسی کام نہ آئے, یہ میرے دوستو کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی, بلکہ قوم کی تعمیر کے لیے ایکٹیو ٹول بن کر زندگی گزاریں. ورنہ آدمی اور زندہ لاشا سب برابر ہے. جس شخص کے دل میں اس طرح کا کوئی جذبہ نہیں, کچھ کر گزرنے کا ارمان نہیں ہے, وہ زندہ نہیں ہے, وہ تو مردہ لاشا ہے. زندگی جسے اپنے کاندھے پر اٹھائے گھوم رہی اور موت آتی ہے تو اس کو موت کی منزل پہ لے جا کے چھوڑ آتی ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں اور نفع بخش بنائیں, اور نفع بخش بنانے کا پہلو یہ ہے کہ یہاں دین کی فکریں جس سطح کی بھی ہو رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس کا حصہ بنیں, ان کے دست و بازو بن جائیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ سارے پیغام ان علماء کرام کی فکروں کی برکت سے آپ کو اس وقت دیے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی نوجوانی ابھی پھوٹ رہی, ابھی آپ نے جوانی کے ارمان نہیں نکالے ہیں, ابھی اچھا خاصا حصہ باقی ہے, ابھی ڈائیورژن لیا جا سکتا ہے. آپ کے اسی گاؤں میں, اسی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ ایسے بوڑھے ہوں گے جو نوجوانی گزار کر 65-70 سال کی عمر کو پہنچ گئے. آج جب وہ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اس بات پر افسوس کرتے ہوں گے کہ ہماری پوری نوجوانی اس حال میں گزر گئی کہ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میری زندگی کا وہ ایک دن کون سا ہے جو میں نے قوم کے لیے گزارا ہو, میری زندگی کا وہ دن کون سا ہے جس میں نے دین کے لیے سیریسلی کچھ کیا ہو. ان کو اپنی اس جوانی کے کھاتے میں سوائے غفلت کے, سوائے دن گزار دینے کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اب ان کے پاس آج کیا ہے؟ حسرت کے آنسو ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آج اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو بیچارے نہیں کر سکتے کہ وہ گولڈن ٹائم ان سے گزر گیا. تو اس لیے اللہ کے واسطے اس کی قدر کریں, اس مدت کی قدر کریں. جوانی ایک ہی ہے, چلی جانی ہے. اور آخری بات جس پر اس گفتگو کو اب ختم ہو جانا ہے وہ میرے دوستو یہ ہے, ایک واقعہ ہے, اس کو یہ گنہگار عرض کیا کرتا ہے کہ ایک دیہاتی تھا, وہ ایک بہت کوئی یونیک چیز جو اس کے دیہات میں ہوا کرتی تھی وہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو گفٹ کیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ بھائی اس دیہاتی کو ہمارا جو اسپیشل روم ہے اس میں چھوڑاؤ اور اس کو کہو کہ شام کو 5 بجے تک اس میں جو کچھ اٹھانا چاہو, ہدیہ گفٹ لینا چاہو لے سکتے ہو, ہماری طرف سے انعام ہے. وہ درباری اس کو چھوڑ کے آ گئے.
اب وہ کمرے پر نظر دوڑاتا ہے تو وہاں سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, چاندی کے سکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ایک طرف دسترخوان چنا ہوا ہے جس کے اوپر طرح طرح کے کھانے رکھے گئے, ایک طرف بستر ہے. اب یہ دیہاتی سوچنے لگا کہ شام کے 5 بجے تک کا میرے پاس وقت ہے, میں بہت کچھ سونا چاندی یہاں سے سمیٹ کے لے جا سکتا ہوں, لیکن یہ جو کھانا ہے میں نے پوری زندگی کے اندر چٹنی روٹی کھائی ہے, مجھے یہ کھانا تو کبھی نصیب نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نصیب ہوگا بھی نہیں, تو چلو ذرا 2-4 لقمے کھا لیتا ہوں. پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے. اب کھانے کے بعد اس کو خیال گزرتا ہے کہ یہ مخملی بستر جو بادشاہ کا بچھا ہوا ہے, یہ مخملی بستر ایسا ہے کہ مجھے کب نصیب ہوگا, میں تو ٹاٹ پر زندگی گزارتا رہا ہوں. وہ سو جاتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہوں, وقت ہے میرے پاس. سو جاتا ہے. اب گاؤں سے چل کے آیا تھا, پیٹ بھر کے کھایا تھا اور بستر بھی مخملی تھا. اس کو ایسی نیند آ گئی کہ شام کو 5 بجے وہ درباری اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب نکلنے کا وقت آیا. اب وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے دامن میں کچھ بھی نہیں لیا, جیب میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں بھری, تو مجھے موقع دے دو, 5 منٹ دے دو کم از کم. میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنی بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ چانس اب زندگی میں دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں, تم کو 5 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا, اس کو تم نے گین نہیں کیا, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اب مزید موقع تم کو نہیں دیا جائے گا. یہ کہہ کر اس کو وہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے. میرے دوستو, وہ دیہاتی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتا کہ میں تھوڑا سا ضبط اور صبر سے کام لے لوں اور شام کے 5 بجے تک کا جو وقت ہے وہ پورا کا پورا اسی سونے چاندی کو جمع کرنے میں لگاؤں, سمیٹنے میں لگاؤں, تو یہ بادشاہ کے دسترخوان کا جو کھانا ہے, یہ دسترخوان میرے گھر روزانہ بچتا رہے گا. اور یہ جو بستر ہے وہ مجھے آج تو میں آدھے دن کے لیے اس پر سوؤں گا, لیکن یہ بستر میرے یہاں روزانہ لگا کرے گا. اور صرف میں نہیں, میرے گھر والے اس پر سوئیں گے, میرے گھر والے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن بیچارہ وہ بے وقوف نادانی کے اندر رجھ گیا اور وقتی طور پر نظر آنے والی اس لذت کے حوالے ہو کر ہمیشہ کا نقصان کر گیا. میرے دوستو, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیں دنیا میں بھیجا, نعمتیں ہمارے لیے وہاں تیار کی, لیکن یہاں اس بستر اور وہ کھانے کی طرح غفلت میں ڈالنے کے نقشے ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا دیے. لڑکیاں ہیں, فون ہے, گاڑیاں ہیں, کھیل کود ہے, اور اچھی اچھی ہوٹلوں کے ذائقے ہیں, یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا دیا. اب اس کے بیچ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ دیہاتی کرتا کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اس دیہاتی نے اپنا ہمیشہ کا نقصان کر دیا, ہم بھی نوجوانیاں اسی میں سڑا دیں, اسی میں گزار لیں, اور کل خدا کے بارگاہ میں جب پہنچے تو ہمارے دامن میں اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. اس گھڑی سے, اس دن سے, اس مرحلے, اس ماحول سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی نوجوانیوں کو یوٹیلائز کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو دین کے خاطر, قوم کے خاطر, ملت کے خاطر وقف کیے رکھنے کی سعادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں سمجھایا ہے ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے, ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا ہے. یہ تنہائی کے گناہ یقیناً بہت ہی خطرناک چیز ہے. آج نوجوانوں کی تباہ ہونے کی علامت تنہائی کے گناہ ہی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا اس طرح کا طریقہ صحبت کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کون سا طریقہ؟ کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے صحبت کرنے سے پہلے فلم دیکھتا ہے, جو گندی فلمیں آتی ہیں اسے دیکھتا ہے اور وہی طریقے کے ساتھ میرے ساتھ صحبت کرتا ہے. کیا یہ شریعت نے کسی چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا حال. اس لیے تنہائی کے, کیونکہ ظاہری بات ہے مولانا نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور جتنے بھی ہم کام کرنا چاہے تنہائی میں کر سکتے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی عظمت کو سمجھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے مجھے دنیا والوں سے بھی گرا دیا, اس لیے بزرگو اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے.
ان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ہم جو مار کھا رہے ہیں اس وقت ہمارے ان گناہوں کے لہو سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے بہت سارے گناہوں سے درگزر فرمایا، ورنہ اللہ اگر ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے پر آ جاوے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے. یہ حالات جو بدل رہے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں اور ایسی اصلاح کریں کہ حالات کی تبدیل ہو جائے. حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے. صحابہ کرام کی آیت جو میں نے پڑھی، صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی وما زادهم الا ایمان. ان کا ایمان جو ہے بڑھتا تھا. یہ حالات کی وجہ سے وہ پست نہ ہوتے تھے اور ان کے اندر غفلت نہیں آتی تھی. ہمارے اندر تو یہ حالات کی وجہ سے ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں اور غفلت بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے مولانا نے بتلایا کہ مسجد کا کیا حال ہے. تو ہمارے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو نیک بنانے کی ضرورت ہے. اب میں بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن ابھی وقت بھی ہو چکا ہے اور کچھ باتیں عرض کرنی ہے. تو مولانا زبیر جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو بھی بات رکھیں آپ دھیان توجہ سے سنیں. تو آپ کو یہ اعلانات ہے کچھ چیز کے لیے وقت نہیں لینا ہے. آپ ماشاء اللہ بڑی ہماری لینگویج بھی آپ 2 گھنٹے سے مسلسل بھوک پیاس برداشت کرتے رہتے ہیں. میں اپنی کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ تم نے مسجدوں کا عادی میں نے تمہیں نہیں بنایا. کرکٹروں کا عادی بن چکے لوگوں نے آپ پر محنت کی. میری محنت کی کمی ہے، میری ساتھیوں کی تو ہے محنت، لیکن میں محنت کی کمزوری کے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. جو جمعہ میں تھوڑا سا وقت لمبا ہو جاتا ہے کچھ حالات ہمارا کر، لیکن آپ 2 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے ہیں یکسو کے ساتھ دین کی بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری محنت کی کمی ہے کہ آپ کو میں دین کی طرف نہیں رہتا. اللہ آپ کو ہمیشہ مسجدوں کا عادی بنا. کچھ باتیں سن لو. لیکن کہ حاضری بتاؤ کہ چشتیہ یہ جمعہ مسجد میں 125 نوجوان ہیں. مسجد کے اندر میں 125 سے زیادہ تھے. 125 کا تقریباً آپ کے علاقے کے واری والا بولتے ہیں اور اس سے زیادہ میں نے لکھا ہے 125 سے 175 بالغ مرد جس کو دعوت دی ہے. تو جمعہ مسجد میں کتنے ساتھی ہیں؟ جمعہ مسجد کے ساتھی یہ کمی ہے. انشاءاللہ آئندہ پوری کریں گے. آئندہ 100% مجمع لائیں گے انشاءاللہ. اور ایسی جگہ مدینہ مسجد جہاں انہوں نے 80 ساتھی کا لسٹ آیا ہے. 80 ساتھی آئندہ فکر کریں گے انشاءاللہ سب سکھا. اور اس طریقے سے فاطمہ مسجد جنہوں نے مولانا مجھے کہا کہ 250 ہے. مولانا فاروق صاحب ہے 250 نوجوان ہے الحمدللہ ایسا کہا. اچھا آئندہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی تارہ لائی ہے. آئندہ فکر کریں گے. اس طریقے سے چشتیہ مسجد میں 80 ساتھی کا لسٹ فون نمبر کے ساتھ آیا ہے. تو چشتیہ والے بتاؤ چشتیہ والوں کی حاضری کیا ہے، کیا محنت ہوئی. ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے. اس طریقے سے آمینہ مسجد کے ساتھ جنہوں نے 7 باتیں بتائے 7 نوجوانوں کو دعوت کی. آمینہ بار آخر کی مسجد ابو بکر جنہوں نے محنت کی ہے. بتائے ابو بکر والے کتنے ساتھی ہیں تمہارے نوجوان کتنے ہیں؟ خدمت آباد میں کھڑو جی پہلی وقت ملاقات ایسی فکر کرے سارا مجمع لائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں. ہم جو اوپر کھائیں گے آپ کیا پڑھا دوسرا موقع نہیں تو اوپر ہم کھائیں گے. تو یہ مسجد کا حصہ ہے. آسمان تک کوئی اپنا گھر بنا نہیں سکتا. یہ مسجد کا ہی حصہ ہے. اس کے لیے سارے ساتھی اعتکاف کی نیت بسم اللہ دخلت بولو وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. دوسری بات کہ دعوت جنہوں نے چلائی ہے سر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چل پھر کر محنت کی ہے، دعوت کی ہے، گھر گھر جا کر 2 بار 3 بار بھی دعوت کی ہے. اللہ اس کی دعوت چلانے کو جتنے بھی کتنا کا نام لوں میں سب کا ہم شکریہ سارے علماء کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو دعوت چلانے میں مجمع جمع کرنے میں بڑی محنت کا ساتھ دیا ہے، اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. اللہ ہر ایک نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ خدمت کے سارے خصوصاً اختر بھائی کے ساتھ جنہیں خدمت کرنے میں کھانا بنانے میں کل سے لگے ہوئے ساتھی انار لے جا رہے ہیں، برتن لے جا رہے ہیں،
अपनी कीमती वक्त फारिग कर रहे हैं, अपने घर के अपने सामाजिक तकाजों को दबाकर खिदमत में लगा रहे हैं। हर एक साथी का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। सारे नौ मुसलमान हम सारे उलमा की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने खिदमत में साथ दी, खिलाने में साथ दिया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। दूसरी बात ये कि हम गए थे इस मस्जिद जो प्रोग्राम रखने से पहले, और जब हम कुछ उलमा के पास राय लेने गए थे तो उन्होंने अक्सर लोगों ने कहा कि मौलाना तुम अपने गांव के नौजवानों को कहो कि निकाह को आसान करे, निकाह में अपनी रस्मों को, गलत रिवाजों को न वजूद दे, निकाह को आसान करे। बहुत ताकीद के साथ था कि हमारी तरफ से पैगाम दे देना कि अपने नौजवान, गांव के नौजवानों को निकाह को मस्जिद में करे, निकाह के बाद के जितने भी गलत रस्म रिवाज है उसको खत्म करे। बर्बाद लंबी है कि उसमें निकाह में कितने वाजिब है, कितने सुन्नत है, कितने फर्ज, वो मौका मिले इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरी बात, हाफिज जाबिर साहब ने मेहमानों की दावत की है, तो मेहमान हाफिज जाबिर की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमा ले। दूसरी बात कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसन दुआएं करें, एक मस्जिद बना के लिए सारा मुल्क शहीद होने को तैयार है। इसे मौलाना ने मुफ्ती साहब ने इशारा कर दिया कि मस्जिदों का आबाद करें। दूसरा, मौलाना बुबीन ने खुसूसन दुआ की दरख्वास्त की, जो एक्सीडेंट हुआ गिर गए तो यहाँ हाजिर न हो सके, तो उन्होंने अपनी शिफा याबी के लिए आप नौजवानों को अपनी मकबूल दुआओं में उनको याद करने की दावत की है। दूसरी जो एक बातों के बारे में ध्यान दें। अच्छा, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में हमारी गफलतें बढ़ जाती है। अल्लाह की किताब में अल्लाह के रसूल ने बद्दुआएं दी है कि जो रमजान का महीना पावे अपनी मगफिरत न करे, इसके लिए रमजान में कैरम बोर्ड न खेले और दूसरे रिवाज और दूसरे काम फजूलियात न करें। मस्जिदों को वक्त है, पहले ऐसा था, मुझे खुद मालूम है, जब पढ़ने का जमाना था, छोटा था, तो हमारे गाँव में मस्जिद है, उजुमा मस्जिद। असर के पहले, असर से पहले कुरान हमें छुपाना पड़ते थे। असर से पहले कुरान छुपाने जाता था कि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मुझे कुरान पढ़ने का और कुरान हाथ में नहीं आएगा, तो मुझे छुपाना जाना पड़ता है कि तुझे तैयार भी पढ़ा नहीं है, याद करना है। तभी देखे कि मस्जिद खाली होती है। ये नौजवान आपसे गुजारिश है, रमजान में कैरम बोर्ड न करें। और रमजान में क्या होता है कि फलाने से घर से फलाने से घर खाना आया और 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक हमारे खाने का निजाम चलता है। रमजान में फजूलियात करेंगे इंशाल्लाह, रमजान में कोई गलत काम नहीं करेंगे, बकरी और कैरम बोर्ड नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह। मैच वगैरह का भी रहता है, नज्म रहता है, मैच वगैरह है, चाय वगैरह नोशी होती है। वो बात के रमजान में चाय पीने चले जाते हैं, खानका में चले जाते हैं, बड़ी इस्लाह की बातें होती है, अल्लाह वाले आते हैं, इस्लाम होती है। अब कम से कम चलो बदरस मस्जिद वहां नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर, सो जाओ और सुबह और तहज्जुद में कुछ इबादत कर लो, और अगर वही ना हो सके तो गाँव खानपुर जमानों के साथ खानपुर रमजान में ऐसे आपका गाँव बहुत डर, खानपुर। कलेजा रोने को बिल्कुल रोने की हालत हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। 2014 इसके लिए आपसे गुजारिश है कि रमजान में बिल्कुल गफलत न हो, बिल्कुल। दूसरा भाई का इसको प्यार मोहब्बत से समझा कर, जब वो गुनाह के काम में साथ देने वाला ऐसा है जैसे खुद गुनाह किया, जैसे किसी गुनाह का साथ न हो। दूसरी बात, अच्छा क्रिकेट खेलने जाते असर के बाद, तो मैंने आगे भी कहा कि 5-10 मिनट पहले अजान से पहले अपनी क्रिकेट बंद कर। उसमें जो सबसे ऑर्गेनाइजर है, जो सबको आगे रहता है खिलाने में, क्रिकेट खेलने में, वो जो है उसको मैं खास कहूंगा कि वो जो दाव देता है, बॉलिंग के लिए बुलाता है, फील्डिंग के लिए साथियों को तय करता है, साथियों को। इस तरीके से मैं ये भी कहता हूँ कि उनको 5 मिनट पहले अजान के बाद, तो ऐसे ही दुनिया का काम करना गफलत और गुनाह है। इसके अजान से पहले अपने क्रिकेट के मैदानों को छोड़ दे और मस्जिद की तरफ आ जाए। करेंगे इसकी फिक्र? जो बहुत लोग झुपड़पट्टी में बैठे रहते हैं, जो बनाई है बैठने के लिए, इसके लिए वहां से जो खास जिन्होंने बनाई है, जो वहां बड़े हैं, उसको मैं कहूंगा कि वो झुपड़पट्टी की बातों को और वहां अजान से पहले सारी बातें बंद कर दे, सारी बातें बंद कर दे। अच्छा, दूसरी बात, जब ऐसा जोर हो तो कोई ऐसा ना हो कि अगर बहुत सारी मर्तबा मतलब कि मुझे नहीं कहा है, साथी जाते हैं लेकिन बात वो घर पे नहीं होते तो रह जाते हैं। इसके जब भी ऐसा जोर हो, कोई हमें दावत देने आवे या नो आवे, हम पहुंचेंगे। क्रिकेट के मैदान में कोई बुलाने हम चले जाते हैं, हम चले जाते, चाय वाले कोई बुला दे हम चले जाते हैं। ऐसे ये मेरी जरूरत नहीं, मकसद है, ये दीन मेरा मकसद। इसे सारे साथी जब भी ऐसा मौका आएंगे इंशाल्लाह। आखिर में सफाई का ख्याल रखें। हम उलमाए सारी को भी दरखास्त करूंगा कि आखिर तक यहाँ रहे, जब तक सफाई पूरी न हो जाए, यहाँ से न हो जाए।
और दूसरी जो बात है कि हम अयोध्या के लिए दुआएं करें, करूंगी इंशाल्लाह। और कुछ है? अच्छा, खाने तो अदा कीजिएगा मोहना कभी जो एक खिदमत के साथी दिया किए थे मैंने, और साथ हर मस्जिद से नाम आए हैं, मैं बता देता हूँ। चिश्तिया में से शहजाद कड़वा है, शाकिर भाई जी, हाफिज भगत साहब, साद लुकमान, ये खिदमत में रहेंगे। अच्छा, आमिना मस्जिद में से तलहा हकीम जी, नए मनोबर वाला, अताउल्ला चतुर, अफजल पंजाबी और सिहाब भाई, ये खिदमत में रहेंगे। वैसे मदीना मस्जिद में असासफाक मिस्री, शहजाद बादरा, रियाज बाबर, और जुमा मस्जिद से हुमैद गुजारा और आसिफ आमिर डीडी, अदनान डीडी, तारिक तावी, फहीम पटेल और आकिब फोडर, ये खिदमत में रहेंगे। ऐसे फातिमा मस्जिद में से मुबारक लिकोटी, सोया वासोली, हाफिज सादिक साहब दुकानदार, फकीर खान कोड़ी, यहिया लहोरिया, ये खिदमत में रहेंगे। अबू बकर में से सादिक भाई अब्दा तो बाहर है, अलकामा बरोड़ा है, जुबेर दुकानदार, जावेद भाई जरू, आसिफ आंबोल वाला, ये खिदमत में। इसके अलावा सारे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ खाने से फारिग हो जाए, ये उसको खिदमत करें। उसके अलावा जरूरी है अपने खाने का इंतजाम करें, ये लोग इंशाल्लाह खिदमत कर लेंगे, ताकि इंतजार ना हो, बदनस्मी ना हो, जल्दी से अजान से बिना फारिग हो जाए, करेंगे इंशाल्लाह। अब मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। मेरे भाइयों, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो हम मेहमान खुसूसी दोनों हजरात, वो तो चले गए, उनका भी हम तहे उनका भी शुक्रिया अदा किया और उनको भी जज़ाए खैर अल्लाह ताला, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे। इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वक्त फारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए और हम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया, बड़ी कीमती बातें की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कहने को कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हजरत से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा जअलना हादीना मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लिन सिल्मन लिअौलियाइक व हर्बन लिअअदाइक नुहिब्बु बिहुब्बिका मन अहब्बक व नुआदी बिअदावतिक मन खालफक मिन खल्क़िक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ाल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर खाने तशरीफ ले जाए सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। और दूसरे लोग अगर जगह में हो तो थोड़ी देर इंतजार करें, चले हो जाए। आप सब लोगों का खाना बनाया है, अगर खाने के लिए जगह कम हो रही है तो इंशाल्लाह खाना हो जाएगा।